کہ جب ہم بات کرتے ہیں آج کل اسکل مینجمنٹ پہ، اسکل ڈیولپمنٹ پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے. نوجوان جتنے اسکلڈ ہوں گے اتنے فروٹفل ہوں گے، نہ صرف ملک و قوم کی ترقی کے لیے ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہوگا اور ہر نوجوان اپنا روزگار کا ذریعہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. یہ سب کیسے ہوگا، یہ کوشش کرتے ہیں. بالکل جی، ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، وہ ذرا سوشل سٹرکچر کو ہمارے بڑا بہترین سمجھتے ہیں، نوجوانوں کو بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے معاشرے کو بھی، اور کیسے یہ تعلقات بہتر کیے جا سکتے ہیں، کیسے ہمارے نوجوانوں کو یہ قوم کے معمار جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ کلیدی کردار ان کا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم سمجھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تصدیق گیلانی صاحب. السلام علیکم گیلانی صاحب. تصدق گیلانی صاحب، معذرت، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. تو گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا، جس طریقے سے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ نوجوان سرمایہ ہیں یا نوجوان بوجھ ہیں، اگر دیکھیں ان کی صلاحیتوں کی طرف اور جو پاکستان کا نام روشن کیے جا رہے ہیں ہر واک آف لائف میں، وہاں پر دیکھ کے لگتا ہے کہ کیا کمال کا سرمایہ ہے. لیکن شام کے وقت اگر آپ جا کے ہوٹلز پہ دیکھیں اور شام کے وقت اگر آپ ویسے باہر نکل کے دیکھیں تو اتنا نوجوان ہے ماشاءاللہ سے. خوشی بھی ہونی چاہیے کہ 60% کی آبادی ہمارے نوجوانوں کی ہے، لیکن وہ ہر وقت بیٹھے ہوئے بیچارے رو رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں بہت انرجی ہوتی ہے نا، بہت پاور ہوتی ہے، وہاں پہ اس کو مینیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو نا ترتیب سے اگر لے کے چلوں تو ہمارے جب میں گورنمنٹ سروس میں تھا تو میرے جو پروموٹی سینئر کولیگ ہوتے ہیں نا، وہ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا جی کہ سر آپ سے نا ایک چیز پوچھنی ہے. بڑا ینگ صاحب تھا، میں حیران بھی ہوا کہ وہ سیزنڈ پرسن. تو میں نے کہا پوچھیں حکم. تو انہوں نے کہا سر وہ میرا بیٹا ہے اور وہ جو ہے نا اس کو جہاں جاتا ہے اسے پیسے ملتے ہیں. اچھا، تو وہ اس کے ذہن میں تھا کہ خدا نہ خواستہ، کہتے ہم ڈر گئے ہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی جو ہمارے یہاں مافوق الفطرت ایک ہے تھاٹ پروسیس ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب ظاہر ہے پھر کسی اور سے ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے اسے کہا اس وقت میں کتابیں میں تو پڑھتا تھا، لیکن میں کہا یار اس بارے میں نا مجھے واقعی نہیں پتہ، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو آپ کو بتاؤں گا. اچھا، میں نے پھر ہمارے ایک بڑے سینئر کولیگ سے جن سے ہم کتابیں چرا کے پڑھا کرتے تھے، ان سے لے کے پڑھا کرتے تھے، تو ان سے پھر میں نے ڈسکس کیا. اچھا، پھر ہم نے نا تھوڑا اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. ان دنوں میں اشفاق احمد صاحب کا ایک بڑا اچھا ڈرامہ بھی آ رہا تھا. بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا جب آپ کوئری ڈالتے ہیں اس ایکو سسٹم میں کوئری ڈالتے ہیں نا تو اس کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بالکل فیکٹ ہے. تو کچھ عرصے میں سمجھ آیا اور پھر پتہ چلا کہ یورپ میں نا بڑی ریسرچ ہوئی تھی ان دنوں میں اس پہ. میں کہا یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے نا، اس میں انتہا کی توانائی ہوتی ہے انسان یا نوجوان کے اندر یا لڑکپن میں اس لڑکے یا لڑکی کے اندر، اور وہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جتنی توجہ سے اور جس چیز کو بہت زیادہ فوکس کر کے سوچتے ہیں نا، آپ یقین کریں کہ ان کو وہ چیز دکھنے لگتی ہے. اچھا، یہ ریسرچ ہے باقاعدہ، اب تو بہت آگے چلی گئی. اور نوجوان اتنا اسٹرانگ اور پاورفل ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات آپ کو بھی اپنے ٹرانس میں لے لیتا ہے. ہیپنوٹزم کو آپ سمجھتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھی دکھنے لگے. اچھا، اس پوائنٹ سے چلتے چلتے وہ سمجھ آئی کہ واقعی وہ پھر اس کو سمجھایا ہم نے کہ یار یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے. وہ پیسے ہو سکتا ہے پیسے نہ ہوں، وہ ایک ٹرانس ہو. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ پاورفل ایک ہمارے پاس ایک انرجی، ایک خزانہ موجود ہے. جیسے آپ دیکھیں سیلاب آتا ہے نا، سیلاب آتا ہے اور اگر بند نہ باندھے ہوں تو گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر اڑا کے لے جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ بند باندھنا، ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، اس کو ڈائریکشن دینا. ونڈرفل. ٹھیک ہے، اس کو چینلائز. لیکن سر آج کے نوجوان کو ہم کیا چینلائز کریں گے؟ اس کا سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے، موبائل پہ گزرتا ہے، انٹرنیٹ پہ گزرتا ہے. نوبڈی ہیز ٹائم فار ایکسرسائزز. کچھ نوجوان اچھے ہیں جو کرتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں کرتے. کچھ نوجوان اچھے، اور زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ نہیں نکال پاتے. وہ بک اسٹڈی کے لیے نہیں ٹائم نکالتے، کھیل کود کے لیے، اپنی کوئی اسکل سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. بس یہ موبائل ڈیوائسز نے ہماری زندگیوں کو باندھ کے رکھتی ہے. ہاں. اچھا، میرا خیال ہے دیکھیں نا، جیسے میں نے کہا سیلاب، تو سیلاب میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا ملک نا اس وقت دنیا کا 6 نمبر پہ موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری، اور اس میں آپ یقین کریں 2/3 آف دیٹ
وہ یوتھ ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ ماشاءاللہ آبادی ہوگی, آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل, اتنا بڑا خزانہ پڑا ہے, وہ سیلاب کی صورت میں جب جائے گا تو بالکل آپ اسے وہاں بھی دیکھیں گے جہاں آپ نے دیکھا ہے, اور آپ اسے وہاں بھی دیکھیں گے جہاں آپ نے نہیں دیکھا. فار ایگزامپل بہت ساری ہماری یوتھ ہے ماشاءاللہ جو اس وقت امریکن اور یورپین کمپنیز جو وہاں پہ ان کی لیبر بہت مہنگی ہے, وہ آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ان سے کرواتے ہیں. بہت ساری جو کال سینٹرز ہیں انٹرنیشنل وہ پاکستان سے آپریٹ ہوتے ہیں, انڈیا سے ایون ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹیو نہیں ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی پالیسی ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں, جس طرح ہمارا سیلاب ہر سال آتا ہے نا, سب بہا کے لے جاتا ہے, تو ہم ہر سال کہتے ہیں کہ اب ہم کچھ کریں گے, انفارچونیٹلی نہیں کر پاتے. جیسے ہی ہم سے مشکل ٹلتی ہے نا ایز اے نیشن, ہم پھر سکون میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جب خدا نخواستہ جب نوجوان کسی کوئی مشکل پیدا کر دیتے ہیں اور ہم ان کو مس لیڈ بھی کرتے ہیں, ہمارے یہاں لیڈرشپ کی بھی کمی ہے. اب نوجوان کو آپ سائنس میں لگائیں, ٹیکنالوجی میں لگائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لگائیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں لگائیں, میرا خیال, اور یہ ہوگا, مطلب اٹ مے ٹیک ایئرس بٹ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی کچھ پالیسیز ہونی چاہیے. وہ سلوگنز آتے ہیں لیکن کیا واقعی وہ انف ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ان وسائل کو اگر صحیح ڈائریکشن میں خرچ کرنا ہم شروع کر دیں تو ایک تو میرا خیال یہ ایریا, اور دوسرا ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں, میں صرف ہر چیز گورنمنٹ پہ نہیں ڈالتا, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے گھر کے اندر, وہاں بھی تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا, ہم بھی تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, تنگ کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بس ہمیں تنگ نہ کرنا. اب وہ لگا رہتا ہے, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اب وہ جس چیز پہ انگلی مارے گا وہ چل پڑے گی, ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں وہ کیا چلا ہے کیا نہیں چلا. اس سے ایک اور نقصان ہوا, میرے گھر میں بھائی کے بچے ہیں, ان کو ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دیکھو, وہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کا کنٹرول نہیں ہے ان بچوں کے پاس. وہ ڈیوائس پہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک کلک پہ ہے ان کی مرضی کی چیز, وہ اپنی مرضی کی چیز کو کلک کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ چلے. اس سے بے صبری بھی پیدا ہوتی ہے بچوں میں. ایگزیکٹلی پوائنٹ پہ یہ ہے نا کہ آپ کسی کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیں گے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے, اسے گائیڈ بھی نہیں کریں گے, آپ بس وقت ہی نہیں ہے, تباہی کا سبب تو پھر تو وہ بہتا چلا جائے گا نا جہاں بھی جائے. ڈائریکشن نہیں ہے نا, ڈائریکشن نہیں. اچھا میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں گھروں میں بھی ہمیں آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے تھے, کہیں نہ کہیں بچوں کو کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا تھا. اب ہمیں شوق بھی چڑھ گیا نا کہ ہم اپنے انڈیپینڈنٹ گھروں میں. تو مطلب آپ کے خیال سے کہ پچھلی جنریشن جو تھی وہ ان کی تربیت یا ان کی ڈائریکشن ٹھیک تھی؟ اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ پچھلی کی ٹھیک تھی اور اب غلط ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک اس وقت بھی اچھے اور برے تھے, اور اب بھی اچھے برے ہیں. آپ ہسٹری میں دیکھیں اچھے اور برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس وقت کے تقاضے مختلف ہیں, اس وقت کے چیلنجز مختلف ہیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب برا ہو. لیکن سر اس وقت کمپٹیشن بھی زیادہ ہے نا. کمپٹیشن پہلے بھی تھا, پہلے وسائل کم ہوتے تھے, اب وسائل کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہوتا ہے نا. آج کا دور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اچھا آج کا دور ہم سے یہ چاہتا ہے, دیکھیں کسی بھی دور میں نا ہر قوم کی, ہر گھر کی, ہر معاشرے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میرے پاس جو وسائل ہیں میں ان کو کہاں استعمال کروں. اچھا آپ کے پاس سب سے بڑا وسیلہ یوتھ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بچے ہیں. اگر ان کی طرف توجہ نہیں ہے اور صرف وسائل کو ہم صرف پیسہ سمجھتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی کریکشن کی ضرورت ہے. ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں. سب سے بڑی ہماری متا, ہمارا ٹریئر وہ ہے ہی ہماری یوتھ, ہمارے بچے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ سیانے کیا کہتے ہیں, وہ اپنی پراپرٹی کو بھی بیچ کے بچوں کی تعلیم پہ لگا دیتے ہیں. بناتے بھی اس لیے ہیں کہ شاید کل ایجوکیشن میں مسئلہ نہ ہو. تو ہونا یہ چاہیے پریورٹیز ہیں, جس کی جو پریورٹی ہوگی ویسے ہی ہوگا. اب قدرت جو ہے نا وہ آپ کی گمان کو دیکھتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بہتر کرنا ہے تو یقین, جیسے میں نے کہا نا, آپ کوئری پھینکیں گے جواب آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح جب آپ نیت ڈالتے ہیں تو یہ قدرت وہ آپ کو گمان کے مطابق دیتی ہے. تو ہم سب کو اپنی نیت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سویٹ ہوم کے زمرد خان صاحب سے ایک دفعہ بیٹھے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا ایدی صاحب سے میں نے پوچھا کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے کام آپ کر رہے ہیں, میں بھی کچھ تھوڑا ایسا کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ کہتے انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی نیت ٹھیک کر. یہ خدا کی قسم ہم نہیں کرتے, یہ کرنے والا کوئی اور ہے. ہم نے صرف ایک راستے پہ چل پڑنا, اس راستے میں خود بخود آپ کو راستے ملتے رہتے ہیں, آپ کے لیے وسائل بنتے رہتے ہیں. اچھا سر, نوجوانوں کو جو ڈائریکشن دینے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم تو اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے گا, لیکن ہر انڈیویجولی اپنی کیپیسٹی میں یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کتنا آئے گا. ٹھیک ہے, ترقی کرنا پیسہ ہے.
اچھا بیسیکلی نا اسی چیز اچھی بات ہے نا، آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ، چلو لاکھوں نہیں تو سینکڑوں تو سنیں گے، ان میں سے کچھ 2 4 10 اگر ان میں سے کچھ 2 4 لفظ سمجھ جائیں تو یہی امپورٹنٹ ہے. تو بیسیکلی میں نے کہا نا ہمارا ایک ہی سکورنگ کارڈ ہے اور وہ ہے پیسہ. ہمارا یہ سکورنگ کارڈ نہیں ہے کہ جو انسان ہے اس کی کامیابی کیا ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ یوزفل ہے کہ نہیں اس معاشرے کے لیے، اس گھر کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے. تو یوزفلنس ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بڑا پلان کر کے بنایا ہے. اب آپ کا اور میرا کوئی پلان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جس پلان کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش تو کریں. بڑا آسان ہے کہ میں دیکھوں مجھے کیا کرنا آتا ہے، جیسے میں بولتا ہوں تو مجھے بولنا آتا ہے، تو وائی ناٹ کہ میں اس کو کسی ڈائریکشن میں لگاؤں. اسی طرح ہر شخص کو ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی ویکنیس کیا ہے، اور اس کو آپ سر اس سے کیا ہوگا؟ اسٹرینتھ کو زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کریں، آپ اس ڈائریکشن میں جائیں. فار ایگزامپل آپ کو میتھ اچھا سمجھ آتا ہے، ہوتا ہے نا، کسی کو لینگویج اچھی سمجھ آتی ہے. لیکن تصدق صاحب کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. اب ساری گیم آف سروائیول جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسکل سیکھ لی، سب الٹیمیٹ گول تو پیسہ ہے. پیسے ہوں گے تو بچہ اچھے اسکول میں جائے گا، پیسے ہوں گے تو زندگی اچھی گزرے گی، گھر اچھا، گاڑی اچھی، اے سی چل رہے ہیں، ساری فیسلٹیز ہیں، تو پھر تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. اچھا بیسیکلی نا ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ صرف اس لیے محنت کریں کہ مجھے پیسہ، عزت اور شہرت مل جائے، تو میں اکثر کہتا ہوں، شاید پہلے بھی بات ہوئی ہوگی، کہ اگر اس ڈائریکشن میں آپ محنت کریں گے نا تو ہو سکتا ہے جو پیسہ آپ کو ملے وہ آپ کے لیے سود مند نہ ہو، جو شہرت ملے آپ کو وہ شاید وہ نیک نامی نہ ہو، اینڈ سو آن. ایگزیکٹلی دعا کرنی چاہیے مقبولیت کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بائی پروڈکٹ ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مین سکوپ ہے اس کو ایکسلنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں خود آنی ہے. آپ کو فار ایگزامپل کہیں سیلری ملنی ہے، انسینٹیوز ملنے ہیں، وہ ملنے کب ہے؟ جب اپنے کام میں ایکسلنٹ ہوں گے. تو آپ یہ مت سوچیں مجھے پیسہ کمانا ہے. اچھا دوسرا، غریب رہنا کوئی کسی نے نہیں سکھایا گا آپ غریب رہیں. اچھا عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ نیگیٹو تھاٹ پروسیس میں رہتے ہیں نا، وہ عام طور پہ اس غربت کے اس سے نکل نہیں پاتے. جو پازیٹیو آدمی ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اپنے سکوپ میں محنت کر کے اپنے آپ ایکسلنس پہ کام کرتا ہے، اور پھر یہ میں نے کہا بائی پروڈکٹ ہے، یہ ملتا رہتا ہے. تو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ امیر نہ ہوا جائے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ صرف امیر ہونے کے لیے یہ نہ کیا جائے. آپ جو آپ کو آتا ہے اس کی بیسٹ ڈیلیوری کریں اور خود بخود یہ چیزیں آپ کو ملتی، لیکن آپ کی توجہ اس پہ نہ ہو. بڑا مشکل کام ہے، آپ کی توجہ اس پہ نہ ہو. جس دن آپ کی توجہ اس پہ ہوئی، یہ آپ کے لیے خیر کے بجائے شر بن جائے. ضروریات اتنی ہے کہ اس کم بخت پیسے سے نظریں ہٹتی نہیں، انسان کی امید ہی نہیں ٹوٹتی. دیکھیں ضروریات تو اب دیکھیں نا، کبھی ایک دور تھا کہ ہم سائیکل پہ چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج ہم دوسرے کی گاڑی، اشفاق احمد کہتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ کسی کی چمکتی ہوئی کالی کار دیکھتے تھے تو ہم تالیاں بجاتے تھے. آج دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ چینج آ گئی نا. اب آپ کے اندر خوشی کہاں ہے؟ وہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ خوشی جو ہے نا، خوشی کہیں باہر نہیں ہوتی، خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے. اب آپ کہیں جی میرے پاس گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. خوشی ایک سفر ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہو سکتا ہے جب آپ کو گاڑی اور بنگلہ آ جائے آپ کو سر، یہ جو خوشی والا ٹاپک ہے نا، اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے پروگرام کریں گے، کیونکہ آج ہم نے ذرا اس کو اوپنلی ڈسکس کیا جنرل، لیکن اس کو ہم ڈیفینیٹلی نا اس کو ذرا سب کیٹیگرائز کر کے ڈسکس کریں گے تاکہ بہتر سمجھ آئے. بہت شکریہ تصدق صاحب فار کمنگ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے.